اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رخصت الصوم، روزوں میں رخصت کے مسائل. سفر میں روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں درست ہیں. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ان حمزة بن عمرو الاسلمی قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم اصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حمزہ بن عمرو الاسلمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں سفر میں روزہ رکھوں، اور وہ کثرت سے روزے رکھنے والے تھے، یعنی عام دنوں میں بھی نفلی روزے کثرت سے رکھتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہے تو رکھ، چاہے نہ رکھ. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ سفر میں روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، لیکن اگر کوئی شخص آسانی سے رکھ سکتا ہو تو وہ رکھ لے، یعنی رکھنا منع نہیں ہے. چھوڑنے کی اجازت ہے لیکن رکھنا منع نہیں ہے، الا یہ کہ رکھنے سے انسان کی مشقت بڑھ جائے. عن ابی سعید الخدری قال غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لست عشرۃ مضت من رمضان فمنا من صام ومنا من افطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. رواہ مسلم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم 16ویں روزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے. ہم میں سے بعض لوگوں نے روزہ رکھا اور بعض لوگوں نے چھوڑ دیا. نہ روزہ داروں نے بے روز پر اعتراض کیا، نہ بے روز نے روزہ دار پر اعتراض کیا. اسے مسلم نے روایت کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ چونکہ سفر میں روزے کے چھوڑنے کی اجازت ہے، اس لیے ایک سفر میں جبکہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بعض نے روزہ رکھا اور بعض نے نہیں، تو کسی نے بھی دوسرے کو حقیر نہیں جانا اور اس پر اعتراض نہیں کیا، اور کسی نے بھی دوسرے کے بارے میں کوئی ایسا کمنٹ نہیں دیا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے عام طور پر، اگر ایک معاملے میں دو لوگوں کی رائے مختلف ہو تو وہ ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے. ہر ایک کیا سمجھتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہے، وہ زیادہ درست ہے، وہ زیادہ صحیح کام کر رہا ہے، اور دوسرا اس سے کم درجے کا ہے. تو ہاں، جو یہ سمجھے وہ خود بخود اپنا درجہ کم کر لیتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت سے فائدہ اٹھانے والا بھی اللہ ہی کے حکم پر عمل کر رہا ہوتا ہے. تو عبادت میں اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی فرما برداری ہے. کسی چیز کو ایک طریقے پہ کرنا اور دوسرے طریقے پہ کرنا، اگر اس کی مرضی اور دلیل کے ساتھ ہو تو دونوں ہی درست ہو جاتے ہیں. حیض اور نفاس والی عورت کو مذکورہ حالت میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے. حیض یا نفاس ختم ہونے کے بعد روزے کی قضا ادا کرنی ہوگی. صرف دودھ پلانے والی حاملہ عورت کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، بعد میں صرف قضا ہوگی. عن ابی سعید الخدری قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم فذلک من نقصان دینها. رواہ البخاری. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں، یعنی ایسا ہے کہ عورت جب حائضہ ہوتی، یہاں بھی کیا استفہامیہ نہیں بلکہ انکاری ہے، کہ عورت جب حائضہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے، اور ان کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی بہرحال انسان جب ایک عبادت نہیں کر رہا ہوتا تو اس کی کمی تو واقع ہو رہی ہوتی. ہاں، یہ کمی پوری کہاں سے ہوتی؟ دوسری طرف جس سبب سے وہ روزہ نہیں رکھ رہی، مثلا دودھ پلانے کی وجہ سے، تو وہاں دودھ پلانے کا جو اجر ہے وہ اس کو الگ طور پر مل رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ ظلم نہیں کیا، بلکہ ایک جگہ اگر ایک فریضے میں کمی ہو رہی ہے تو دوسرے فریضے کے ادا کرنے کا اجر بھی پا رہی ہے. ان انس بن مالک الکعبی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ ودع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبل والمرضع الصوم. رواہ احمد و ابو داود والنسائی والترمذی وابن ماجہ. حضرت انس بن مالک الکعبی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسافر کو روزہ مؤخر کرنے اور نصف نماز کی رخصت دی ہے، جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی ہے.
یعنی ویسے تو یہ رخصت کس کے لیے ہے روزہ بعد میں رکھنے کی؟ مسافر کے لیے یا مریض کے لیے، لیکن حاملہ مریض تو نہیں ہوتی، یا دودھ پلانے والی نہ مسافر ہوتی ہے نہ مریض ہوتی، تو ان دونوں کو بھی بعد میں روزے رکھنے کی اجازت ہے. یعنی یہ نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی عورت حاملہ اور روزے نہیں رکھ رہی یا دودھ پلا رہی اور روزے نہیں رکھ رہی تو وہ روزے رکھے ہی نہ، نہیں، اس کو روزے رکھنے ہوں گے، بعد میں ان کی قضا دینی ہوگی. قال ابو الزناد رحمہ اللہ ان السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي فما يجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك ان الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة رواہ البخاری. حضرت ابو الزناد رحمہ اللہ کہتے ہیں مسنون اور شرعی احکام بسا اوقات رائے کے برعکس ہوتے ہیں. رائے کے برعکس ہونے کا مطلب کیا؟ یعنی انسان کی عقل یا اس کی خیال کے یا خواہش کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن مسلمان پر ان احکام کی پیروی کرنا لازم ہے. انہی احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حائضہ روزوں کی قضا تو دے، یعنی حائضہ عورت روزوں کی قضا تو دے لیکن نماز کی قضا نہ دے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نماز ہر مہینے انسان چھوڑتا ہے تو اس میں بار بار ان کو پورا کرنا ایک مشکل کام ہے، لیکن روزہ سال میں ایک بار ہے تو اس کی قضا دی جا سکتی. پھر دونوں عبادتوں کی جو کیفیت ہے وہ بھی مختلف ہے، اور ویسے اصل حکمت تو اللہ ہی کو پتا ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن ہم تو بظاہر اگر کوئی ایک بات سمجھ میں آتی ہے تو اسے سوچ سکتے ہیں، ورنہ تو اصل کیا ہے؟ اطاعت، اتباع، فرما برداری. روزہ رکھ لو، رکھ لیا، کہا چھوڑ دو، چھوڑ دیا. نماز پڑھو، پڑھ لی، چھوڑ دو، چھوڑ دی. قضا کرو، کر لی، نہیں کرو، نہیں کی. تو اصل حکم کیا ہے؟ فرما برداری، بات ماننا. کیونکہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے، لیکن زیادہ اہمیت کس بات کی ہے کہ ہمارا رجحان کس طرف ہے، اللہ کی بات ماننے کی طرف یا نہ ماننے کی طرف. ان کا سوال یہ ہے کہ دودھ پلانے کا سلسلہ تو 2 سال تک چلتا رہتا ہے، تو ایسے میں کیا پھر عورت 2 سال روزے چھوڑے؟ نہیں، 2 سال کی ضرورت نہیں ہے چھوڑنے کی. ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور اس کی ساری غذا صرف ماں کا دودھ ہوتی، وہ ابھی کچھ کھا نہیں سکتا. جب بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، جیسے کم از کم 4 مہینے تک عام طور پہ بچے کو کوئی اور سالڈ فوڈ یا بعض اوقات پانی تک بھی نہیں دیا جاتا، تو وہ کمپلیٹلی ماں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. ایسی صورت میں اگر ماں روزہ رکھ لے اور کچھ پیے نہیں، کھائے نہیں، تو کیا ہوگا؟ دودھ میں کمی ہو جائے گی. اب اس دودھ کی کمی کا اثر ماں پر تو جو پڑے گا بچے پر زیادہ پڑے. اور بچے کی وہ ایج جو تھی گروئنگ ایج ہوتی، اگر غذا پوری نہ ملے تو وہ ساری زندگی کے لیے سفر کر سکتا ہے. تو ایسے میں اس وقت تو ماں روزہ چھوڑ دے تاکہ بچے کو دودھ پورا ملے. لیکن بچہ جب 1 سال کا ہو جاتا ہے اور بھی چیزیں کھانے پینے لگتا ہے تو دودھ ایک اضافی غذا ہو جاتی. تو ایسی صورت میں جب وہ اور دودھ بھی پی لیتا ہے یا اور چیز بھی کھا لیتا ہے اور ساتھ ماں کا دودھ بھی لے رہا ہے، تو اور اس میں کچھ کمی بھی ہو گئی تو بھی اس سے اتنا فرق نہیں پڑے گا. تو ایسی صورت میں ماں پھر روزے رکھ لے، یا پھر سارے نہ چھوڑے، ایک رکھ کے ایک چھوڑ دے. تو یہ انڈیویجولز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور بعض اوقات بعض مائیں چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی روزے رکھتی ہیں اور روزے کے ساتھ بھی ان کے دودھ میں کمی نہیں آتی، ان کی ہمت زیادہ ہوتی، تو اس میں بھی یہ صرف رخصت ہے، حکم نہیں ہے کہ بالکل روزہ نہ رکھے. جیسے سفر میں چاہے تو رکھ لے چاہے تو چھوڑ دے، اسی طرح اس حال میں اگر وہ سمجھتی کہ وہ رکھ کے کام چلا سکتی تو روزہ رکھ لے. سفر یا جہاد میں دشواری کے پیش نظر روزہ ترک کیا جا سکتا ہے، اور اگر رکھا ہو تو توڑا بھی جا سکتا ہے، اس کی صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الى مکہ فی رمضان فصام فلما بلغ القدید افطر فافطر الناس، متفق علیہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں مکہ کی طرف چڑھائی کے ارادے سے نکلے. جب مقام قدید پر پہنچے تو آپ نے روزہ توڑ دیا اور لوگوں نے بھی روزہ توڑ دیا، یعنی آپ کو دیکھ کر. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. یعنی مسافر نے اگر روزہ رکھا لیکن دوران سفر اس کو محسوس ہوا کہ اس کی طبیعت ناساز ہو رہی ہے یا سفر دشوار ہو رہا ہے یا تکلیف ہو رہی ہے اس کے روزے کی وجہ سے، اس کو تو روزہ توڑ بھی سکتا. اور ویسے تو روزہ توڑنے کا کفارہ کیا؟ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا، لیکن ایسی صورت میں وہ اس کے بدلے میں ایک ہی روزہ رکھے. اسی طرح اگر کوئی بیمار ہے، اس نے روزہ رکھ لیا
اور درمیان دن کے، یا بیمار نہیں، صحت مند تھا، صبح ٹھیک تھا، اس نے روزہ رکھا اور اچانک دوپہر کو طبیعت خراب ہو گئی، اب اس کو دوا چاہیے یا ضرورت ہے اس کو کچھ کھانے کی، تو ایسی صورت میں وہ اپنی بیماری کی وجہ سے کیا کر سکتا ہے؟ روزہ کھول سکتا ہے۔ یعنی جان بوجھ کے روزہ توڑنا اور معنی رکھتا ہے، اور مجبوری میں یا ضرورت میں روزہ کھولنا دوسرے معنی رکھتا ہے، یا اس کا حکم دوسرا ہوگا۔ بڑھاپا یا ایسی بیماری جس کے ختم ہونے کی توقع نہ ہو، اس کی وجہ سے روزہ رکھنے کی بجائے فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال رخص للشیخ الکبیر ان یفطر ویطعم عن کل یوم مسکینا ولا قضاء علیہ، رواہ الدارقطنی والحاکم۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ بوڑھے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے، لیکن وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے اور اس پر کوئی قضا نہیں۔ اس حکم کے بارے میں 2 آرا ہیں، ایک تو یہی جو آپ نے یہاں پڑھی کہ 2 وقت کا کھانا، اور دوسری رائے کیا ہے؟ 1 وقت کا کھانا۔ افضل یہی ہے کہ 2 وقت کا انسان کھلا دے تاکہ دوسرے کا بھی کچھ بن جائے۔ ایسے تمام امور جن میں روزے کی رخصت ہے، مثلا بیماری، سفر، بڑھاپا، جہاد، عورت کے معاملے میں حمل اور دودھ پلانے والی وغیرہ کے ہوتے ہوئے بھی کوئی شوق سے روزہ رکھ لے لیکن بعد میں روزہ نہ نبھا سکے تو روزہ توڑ دینا چاہیے، اس صورت میں صرف قضا ہوگی۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فرآ زحاما ورجلا قد ظلل علیہ فقال ما هذا فقالوا صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر متفق علیہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر لوگوں کا ہجوم دیکھا، یعنی کسی جگہ لوگ اکٹھے ہوئے پڑے، لوگ ایک آدمی پہ سایہ کیے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا روزہ دار ہے۔ آپ نے فرمایا دوران سفر روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی اپنی جان پر زیادہ ضرورت بوجھ ڈالنا اور مشقت میں پڑنا یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔